بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ انفامور بیک روبی، یہ بھی کوئی نام ہوا بھلا؟ ارے تو لڑکا ہے، لڑکوں کے ایسے نام کون رکھتا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں جناب، میرے والدین کو کیا سوجی تھی جو انہوں نے میرا نام روبی رکھ دیا۔ روبی اپنے بولے انداز میں بولا۔ روبی میرے ملازم طارق خان کا لڑکا تھا۔ طارق خان نے میرے بنگلے کے پڑوس میں خالی پڑی زمین پر چھوٹی سی جھگی بنائی ہوئی تھی، جس میں وہ میرے یہاں بنگلہ بنانے سے پہلے ہی اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا۔ میں جب یہاں رہنے آیا تو طارق خان کو اپنے یہاں ملازمت پر رکھ لیا۔ طارق خان اور اس کی گھر والے بڑے سیدھے سادے لوگ تھے۔ ویسے بھی غربت امیروں سے دب کر اور ڈر کے رہنا سکھا دیتی ہے۔ طارق خان عمر میں مجھ سے کچھ بڑا تھا، بہت ہی اچھا، سچا اور ایماندار محنتی انسان تھا۔ وہ اور اس کی بیوی چاہتے تھے کہ ان کے یہاں لڑکی پیدا ہو، لیکن قسمت کا کھیل دیکھیے، لڑکا پیدا ہو گیا۔ غریب کا دل بھی کتنا وسیع ہوتا ہے، دولت مند سے دولت مند انسان بھی اپنے یہاں لڑکا ہونے کی دعا کرتا ہے، اور یہ غریب لڑکی ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ لڑکی کی آرزو و محبت میں انہوں نے اپنے لڑکے کا نام لڑکی کی طرز پر روبی رکھ دیا۔ مجھے اس بات کا علم پہلے ہی سے تھا، لیکن میں مذاقاً روبی کو یوں ہی چھیڑتا رہتا۔ آج بھی میں روبی کو یوں ہی ستا رہا تھا۔ آنے دو بابا کو، بازار سے آپ کے سامنے ہی بابا سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے میرا نام روبی کیوں رکھا ہے۔ مجھے اسکول میں سب اسی نام کے کارن چڑھاتے ہیں جناب۔ وہ اپنی سادگی بھرے لہجے میں بولے جا رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ روبی شکایت کرے گا، اور طارق خان ہنسی میں بات ٹالتے ہوئے روبی سے کہے گا، تو صاحب کی باتوں میں نہ آیا کر، صاحب کو تو عادت ہے ٹٹولی کرنے کی۔ اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولے گا، جناب کیوں بچے سے دل لگی کرتے ہیں، یہ تو بیوقوف ہے، اسے مذاق بھی نہیں پتہ کیا ہے، اور اپنے کام میں لگ جائے گا۔ ایسا پہلے کئی مرتبہ ہو چکا تھا۔ میری شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھا، اس لیے روبی سے دلی لگاؤ اور انسیت ہو گئی تھی، اور میری بیوی گل افشاں تو اسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی۔ روبی اس کی زندگی بن چکا تھا۔ روبی کی چاہت میں ہم نے طارق خان اور اس کی بیوی کو اپنے بنگلے میں ہی اپنے ساتھ رہنے کے لیے بلا لیا، تاکہ روبی دن رات ہماری نظروں کے سامنے رہے۔ ویسے تو طارق خان اور اس کی بیوی پہلے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے منع کرتے رہے۔ وہ کہتے، جناب بچہ آپ کا ہے، آپ چاہیں تو روبی کو جب من چاہے دن میں کتنی بھی مرتبہ اپنے گھر لے جائیں، لیکن جناب ہم لوگ وہاں آپ کے گھر آ کر رہیں یہ ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ لوگ غریب تھے، مگر بلا کے خوددار اور اصول پسند تھے، لیکن گل افشاں کی ممتا اور طلب کے سامنے ان لوگوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ گل افشاں کی اولاد کے لیے تڑپ اور بے بسی ان سے دیکھی نہ گئی، اور وہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ روبی بھی گل افشاں سے اتنا گل مل گیا تھا کہ اس کے سوا کسی دوسرے کے ہاتھ سے کھانا تک نہ کھاتا تھا۔ وہ گل افشاں کو پیار سے چھوٹی ماں بلاتا تھا، اور اس کے منہ سے یہ جملہ سن کر گل افشاں کھل اٹھتی، اس کی بلائیں لیتی، اس پر واری واری جاتی اور اس سے لپٹا کے چومنے لگتی۔ لیکن یہ سب دیکھ کر اب مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ اتنا لگاؤ، اتنی محبت ٹھیک نہیں، کیونکہ کچھ بھی ہو روبی پرایا بچہ تھا، کسی اور کی اولاد تھی۔ خدا نخواستہ اگر کل اٹھ کر روبی جدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ زندگی بھر یہ لوگ ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے، اور کوئی اپنی سگی اولاد کسی کو دیکھ کر تو نہیں جاتا، خواہ کچھ بھی ہو، اور ہوا بھی وہی جس کا مجھے ڈر تھا۔ طارق خان کی بیوی کا ایک بھائی تھا جو گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ پڑھ کر ولایت چلا گیا تھا اور وہاں کسی اچھی نوکری پر لگ چکا تھا۔ جس جگہ وہ نوکری کرتا تھا اس جگہ کے مالک کی لڑکی نے اس سے شادی کر لی۔ شادی کے چند سالوں بعد ہی اس لڑکی کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پوری جائیداد اس لڑکی کے نام پر منتقل ہو گئی، اور طارق خان کا سالہ بہت بڑی جائیداد کا مالک بن گیا، اور اب وہ واپس آ کر اپنے بہن اور طارق خان کو اپنے ساتھ ولایت لے جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی بہن سے بڑی محبت تھی۔ طارق خان اور اس کی بیوی نے خوشی خوشی ہمیں جب یہ بات بتائی تو ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
گل افشاں نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ میں اسے سمجھاتا، اسے دلاسے دیتا، لیکن اللہ کی بندی کو قرار نہ آتا۔ بس ایک ہی بات کی رٹ لگائے رہتی، روبی کو روک لیں خدا کے واسطے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا بچہ، میرا روبی۔ طارق خان اور اس کی بیوی نے جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ 2 دنوں بعد طارق خان کا سالہ آنے والا تھا اور ان لوگوں کے پاسپورٹ بنوا کر انہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ ہم میاں بیوی گمسم ساری تیاریاں ہوتے دیکھ رہے تھے، اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ جب تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکیں، پاسپورٹ بھی بن چکے، تو طارق خان کی بیوی ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی، کل صبح ہم لوگ روانہ ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کی بہت یاد آئے گی، جناب کبھی کبھی فون لگا کر حال چال پوچھ لینا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنسو پوچھتے ہوئے اپنے تھیلے سے کچھ کاغذات نکالتے ہوئے بولی، یہ دیکھ لیں جناب، سب کاغذات صحیح ہیں نا؟ میں کاغذات اپنے ہاتھوں میں لے کر چیک کرنے لگا۔ ارے اس میں تو روبی کا پاسپورٹ نہیں ہے، کہاں رکھ دیا؟ روبی کا پاسپورٹ کیوں ہوگا جناب؟ روبی تھوڑی نا ہمارے ساتھ جا رہا ہے، وہ تو آپ کا بچہ ہے۔ جناب طارق خان کی بیوی گل افشاں کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی اور روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، اور ہم میاں بیوی سوچتے رہ گئے، غریب کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوشیاں تک بیک میں بانٹ کر چلے جاتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔